بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ان 5 دنوں میں کی گئی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد عبادت کی خاطر مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے مسلسل تربیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے تھے کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقت یہی ہے فرق انسان اور حیوان یہی ہے کہ حیوان میں تربیت پانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے
اور انسان انسان اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ انسان میں تربیت پانے کی صلاحیت موجود ہے۔ شاید کوئی کہے کہ مولانا اگر حیوان میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں تو یہ شیر کو سرکس میں کرتب کرواتے ہیں، بندر کو کئی لوگ نچواتے ہیں، تو یہ تربیت تو ہے۔ ہاں تربیت حیوان پا سکتا ہے لیکن محدود تربیت، ایک حد ہے اس کی تربیت کی، یعنی یہ نہیں کہ آپ شیر کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں وہ ڈاکٹر بن جائیں، یہ نہیں آپ کسی بندر کو ڈرائیونگ سکھا دیں تو کمپلیٹ گاڑی چلانا سیکھ جائے۔ حیوان سیکھتا ہے لیکن محدود حد تک سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک طوطے کو آپ کتنے لفظ سکھا سکتے ہیں؟ کوئی طوطا 2000 ورڈ سیکھتا ہے، کوئی 5000، اس سے زیادہ ان کی لمٹ نہیں ہوتی، لیکن خدا نے تجھے ان لمیٹڈ مائنڈ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قرآن یاد کر لیں تو آپ کل بولیں میری میموری فل ہو گئی۔ آپ موبائل لیتے ہو نا، کسی موبائل کی میموری مثلا 6 GB، کسی کی 60، کسی کو 250، کسی کو 512 GB میموری ہوتی ہے، تو دنیا میں جتنی بھی ہارڈ ڈسک آتی ہیں اس کی لمیٹڈ میموری ہوتی ہے، لیکن کیا انسان یہ بول سکتا ہے اللہ نے مجھے کتنی میموری دی ہے؟ تو قرآن یاد کر لے، نہج البلاغہ یاد کر لے، 10,000 نہیں 10 لاکھ مجلسیں سن لے، کبھی دماغ یہ نہیں کہتا کہ میں بھر چکا ہوں۔ جب خدا تجھے ان لمیٹڈ میموری دے رہا ہے تو فضول تو نہیں دے رہا، یہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے، یہ کسی چیز سے فائدہ لینے کے لیے لے رہا ہے۔ تو اے پروردگار میں اپنی میموری کو کس علم سے بھروں؟ تو آباد آئی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جو سلونی کا دعویٰ کرے اس سے جا کے علم حاصل کر، اہل ذکر سے جا کے علم حاصل کر اور اپنے وجود کو تربیت عطا کر۔ تو خدا نے انسان کو انلیمیٹڈ میموری دی ہے تو یہ دلیل ہے کوئی چیز فضول اللہ دنیا میں نہیں بناتا۔ اگر تجھے انلیمیٹڈ چیز دی ہے تو یقیناً کسی چیز کے حصول کے لیے دی ہے۔ مطلب مجھے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جس کے پاس انلیمیٹڈ علم دینے کے لیے ہو، تو وہ ذات محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو انسان انسان ہے، کیوں انسان ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر صلاحیت ہے اپنی تربیت کر سکے، اور جب تو اپنی تربیت کرنے کی صلاحیت کو کھو لیتا ہے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے۔ پھر کہا نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوان میں صلاحیت ہے ہی نہیں وہ سیکھ پائے، میں نے اسے صلاحیت دی بھی تھی لیکن اس نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو چھوٹے چھوٹے آپ کے گھر میں الحمدللہ اللہ نے اولادیں آپ کو عطا کی ہیں، انہیں یہ بات ذہنوں میں بٹھا دیجئے کہ میرے لال تو انسان کیوں ہے؟ انسان اسی لیے ہے کیونکہ خدا نے تجھے تربیت دینے کی صلاحیت دی ہے۔ اب تو نے تربیت محمد اور آل محمد سے لینی ہے۔ اب ہم نے کہا تربیت کہاں پائے گا؟ جس ماحول میں تربیت پاتا ہے وہ ماحول کا انتخاب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر ماحول میں کوئی دانہ درخت نہیں بنتا، اسے ولایت علی کا ماحول چاہیے، اسے وہ ماحول چاہیے جسے الہی ماحول بولا جاتا ہے، اسے وہ ماحول چاہیے جسے زینبی اور فاطمی ماحول بولا جاتا ہے۔ اگر یہ غلط ماحول میں جائے گا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج تربیت کے عنوان سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز ہے انتخاب، دوسری چیز ہے ارتباط۔ انتخاب یعنی سلیکشن، ارتباط یعنی ریلیشن شپ۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ ارتباط کس سے بناتے ہو اور آپ انتخاب کس کا کرتے ہو۔ اگر زندگی میں غلط انتخاب کیا تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ اب مقصد انسان تھا تربیت پائے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ امام نے کہا 3 چیزوں کو جان لو، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو اور کہاں جانا ہے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ فرمایا مرنے کے بعد 2 پیٹوں سے تو گزرے گا، ایک ماں کے پیٹ میں، اس کے
بعد دنیا کے پیٹ میں، اور یہ وفات جو بولتے ہیں نا فلاں مومن وفات پا گیا، وفات کا مطلب وہ دنیا کے پیٹ سے نکل کے عالم برزخ میں پیدا ہوا۔ یہ وفات کا مطلب مرنا نہیں ہے، انتقال ہم بولتے ہیں، مومن انتقال کر گیا، مطلب پہلا انتقال ماں کے پیٹ سے دنیا میں تھا، دوسرا انتقال دنیا سے عالم برزخ میں تھا۔ موت اختتام کا نام نہیں ہے، موت ابتدا کا نام ہے، موت دی اینڈ کا نام نہیں ہے کہ ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ بھائی بندہ ایکسپائر ہو گیا، ایکسپائر اس کی باڈی ہوئی ہے، روح تو ابھی پیدا ہوئی ہے۔ ہاں، موت اختتام کا نام۔ بعض لوگ آپ نے سنا ہے کہتے بھائی محنت کرو، مرنے کے بعد تو ویسے ہی سونا ہے، یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے۔ نیند کا تصور دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کوئی نیند نہیں ہے، بندہ جاگتا ہی رہتا ہے، سفر جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں حرکت کرنی ہے، کس کی طرف؟ ابدیت کی طرف۔ ہم دائماً حالت حرکت میں ہیں، جس طرح آپ کا دل دائماً دھڑکنے کی حالت میں ہے، اسی طرح انسان کا لمحہ لمحہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، لمحہ لمحہ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا۔ یہ لمحہ لمحہ جو تو گزار رہا ہے، یہ مت سمجھنا یہ لمحہ ایسے ہی گزر رہا ہے، یہ لمحے جو مجلسوں میں گزارے، یہ لمحے جو ڈراموں میں گزارے، یہ لمحے جو فلموں کو دیکھنے میں گزارے، یہ لمحے جو دوستوں کے ساتھ گزارے، یہ لمحے جو والدین کے ساتھ گزارے، یہ لمحے جو کبھی کربلا میں گزارے، ایک ایک لمحہ جو تمہارا گزر رہا ہے وہ عالم برزخ میں کچھ نہ کچھ بن رہا ہے۔ یہ کب نظر آئے گا؟ جب روح انسان کی بدن سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم حرکت کریں، کس چیز کی طرف حرکت کریں؟ ابدیت کی طرف، عالم برزخ کی طرف، جنت کی طرف۔ ہم دائماً حالت حرکت میں ہیں۔ اب حرکت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب حرکت کرتا ہے، مثلاً آپ یہاں سے کراچی کے لیے حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اب جس گاڑی پہ جا رہے ہیں گاڑی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور جلدی پہنچنے کے لیے اسپیڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب گاڑی 5 اور 1 کی اسپیڈ پہ چلے، اب کراچی تک 1 گیئر پہ چلے گی تو انجن جل جائے گا، اس کے لیے اسپیڈ کا ہونا ضروری ہے، سواری کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عالم ابدی میں جانا چاہتے ہو، قیامت کا سفر کرنا چاہتے ہو، تو یہاں تیرے اندر اسپیڈ بھی ہونی چاہیے، سواری بھی بہترین ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز سے میں بچوں جو مجھے وہاں پہنچنے میں نقصان پہنچائے، جو میری اسپیڈ کو کم کر دے، یا اس کے بجائے کہ مجھے آگے بھیجے ریورس گیئر لگا کے مجھے پیچھے نہ لے جائے، کیونکہ پیچھے جہنم ہے، آگے جنت ہے۔ تجھے کس کی طرف جانا ہے؟ آگے کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ میری زندگی کا وہ کون سا انتخاب ہے جو میری اسپیڈ کو کم کر دے گا، میری زندگی کا وہ کون سا تعلق ہے جو میری اسپیڈ کو کم کر دے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں 2 چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہیں تربیت کے اعتبار سے، ایک تیرا انتخاب، دوسرا تیرا ارتباط۔ اب کئی انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، الیکشن جسے آپ بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں انتخابات، انگلش میں بولتے ہیں الیکشن۔ الیکشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ الیکٹ کرتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں۔ تو انتخاب کتنا اہم ہے۔ غلط سیاستدان کو چن لیا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ہاں؟ غلط امام کو چن لیا، ایمان تباہ ہو جاتا ہے، غلط بیوی کو چن لیا، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ انتخاب کتنا اہم ہے آپ کی زندگی میں۔ ایون کپڑے میں کون سے چن رہا ہوں، تو انتخاب بدن پر بھی اثر رکھتا ہے، انتخاب روح پر بھی اثر رکھتا ہے۔ تمہارا انتخاب تمہارے ایمان کو بناتا بھی ہے، تمہارے ایمان کو بگاڑتا بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم جو انتخاب کرتے ہو وہ انتخاب ایسے ہی ہے، نہیں، وہ تمہاری حرکت میں، ابدیت کے سفر میں یا مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا تمہارا دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔ اب کئی انتخابات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، جیسے میرے ماں باپ، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میرا باپ کون بنے گا، میری ماں کون بنے گی، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس گھر میں پیدا ہوگے، امیر کے یا غریب کے، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شکل تیری کیسی ہوگی، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ موت کب آئے گی، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن کئی چیزیں تیرے ہاتھ کے اندر موجود ہیں، جو ہاتھ میں نہیں اس کا خدا سوال بھی نہیں کرے گا، لیکن جو ہاتھ میں ہے اس کا خدا سوال کرے گا نا۔ یزید کا بیٹا یزید کے گھر میں پیدا ہوا، اس کا قصور نہیں، لیکن وہ یزیدی ہو کر مرتا ہے یا حسینی ہو کر جاتا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔
اللہم صلی علی محمد۔ کئی چیزیں آپ کے انتخاب میں، اس کا خدا آپ سے سوال کرے گا، اور اس انتخاب کی وجہ سے اگر زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو خدا کہتا ہے میرا نہ جائے، انتخاب تو نے خود کیا تھا۔ اگر تو صحیح انتخاب کرتا، اب اگر مجھے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو اس کا علم بھی تو ہونا بندے کے پاس۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے بہت دور ہیں، ہمیں آج تک یہ نہیں پتا سیدہ کس طرح کے کپڑے پسند کرتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ علی تجارت کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں پتا بچوں سے وہ بات کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں پتا وہ کھانے میں کیا پسند کرتے تھے۔ یہ پوری زندگی جو اہل بیت کی 200 سال کی زندگی ہے، بندہ اس کو پڑھے گا نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آج زندگیوں میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ آج شیعہ جوان کے گھر میں طلاق کیوں ہیں؟ آج ماں باپ کے ساتھ مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح انتخاب نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، انتخاب مرد کے لیے کیسا ہونا چاہیے، عورت کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اس میں بھی اہل بیت نے بہت سارے فرامین بتائے ہیں۔ مثلا کوئی خاتون اگر دکان پہ کپڑا بھی لینے جاتی ہے، صبح نکلی بھائی دوست کی شادی ہونی، ہم کپڑے لینے جا رہے ہیں، صبح سے شام تک بازار میں گزار دیا کپڑے لینے کے لیے، شام کو گھر آئی، شوہر نے پوچھا کپڑا لے کر آئی، کہ کچھ پسند نہیں آیا۔ مطلب اتنا قیمتی وقت جس کا لمحہ لمحہ دنیا کا آخرت کے ملینز گھنٹوں کو بنا سکتا ہے اور ملینز گھنٹوں کو بگاڑ سکتا ہے، وہ میں نے ضائع کیا صرف اس لیے کہ بھائی کپڑا مجھے پسند نہیں آیا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم شوہر کا انتخاب کے لیے اتنی غور و فکر کرتے ہیں؟ جوان یہ سوچتا ہے میں شادی کرتا ہوں، شادی کے انتخاب میں اتنا غور و فکر کرتا ہوں۔ مشہد جا کے ایک انگوٹھی لینی ہوتی ہے تو 6 گھنٹے بازار رضا میں بندہ گزار دیتا ہے کہ انگوٹھی ہاتھ پہ سج رہی ہے نہیں سج رہی، عید کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ہم کتنا سوچتے ہیں۔ مطلب ہم کپڑوں کے انتخاب میں کتنے حساس ہیں، انگوٹھی لینی ہے کتنے حساس ہیں، کوئی ہار لینا ہے اس میں کتنے حساس ہیں، شیشے کی چوڑیاں لینی ہے اس میں کتنے حساس ہیں۔ لیکن یہ انسان جب زندگی کا انتخاب کرتا ہے کہ مولا فرماتے شادی ایمان مرد کے آدھے ایمان کو بچاتی ہے، عورت کے آدھے ایمان کو بچاتی ہے، اور کبھی کہا یہی شادی انسان کے ایمان کو تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے۔ کہا اگر زبیر کا بیٹا نہ ہوتا، زبیر کبھی علی کا دشمن نہ بنتا، کبھی علی کے مقابلے میں نہ آتا۔ تو سوال ہے کہ میرا انتخاب کیسا ہے، میرا ریلیشن اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر میں نے ریلیشن صحیح نہیں بنایا زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جوان، آج کا مومن سوچے کہ یہ جو تو انتخاب کر رہا ہے اس سے تمہاری زندگی بگڑ بھی سکتی ہے اور زندگی بن بھی سکتی ہے۔ اگر انتخاب جناب سیدہ نے کس کا انتخاب کیا؟ علی ابن ابی طالب کا نا۔ عورت کے معاملے میں مرد کو خدا پھر بھی تھوڑی چھوٹ دیتا ہے انتخاب کے اعتبار سے۔ مرد شادی کرے تو اسلام کہتا ہے اگر خاتون میں تھوڑی بہت ایمان کی کمی ہو یا تھوڑی بہت نماز میں سست ہو یا مثلا شیعہ نہ ہو، غیر مذہب ہو، تو مرد کے لیے پھر بھی چھوٹ ہے کہ اس سے شادی کر لے اس نیت سے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں آئے گی تو میں اس کو بنا لوں گا، پھر بھی تھوڑی چھوٹ ہے۔ لیکن عورت کے لیے اتنی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد کی ولایت میں جاتی ہے۔ 90% عورتیں جب مرد کی ولایت میں جاتی ہیں اور اگر ان کو خراب مرد مل جائے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت باپ کی ولایت میں شادی تب تک نہیں کر سکتی جب تک باپ کی اجازت نہ ہو، لیکن انتخاب کے اعتبار سے وہ حق خدا نے پھر بھی کس کو دیا ہے؟ عورت کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ زبردستی شادی کرا دے اور وہ راضی نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ یہ بہترامی نہیں ہے۔ ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا شادی کے بعد میری زندگی تباہ ہو گئی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ میں راضی نہیں تھی، والدین نے زبردستی کروا دی۔ میں نے کہا پھر کیوں کی؟ کہ والدین کے احترام کی وجہ سے۔ میں نے کہا اگر احترام کی وجہ سے کی ہے تو پھر پوری زندگی احترام کرو اور چپ کر کے بیٹھو۔ اللہم صلی علی محمد۔
بھائی اگر ماں باپ کے احترام کی وجہ سے کیا، پھر پوری زندگی چپ کر کے بیٹھو، احترام کرو۔ یہ کیسا احترام کی شادی کر دی اور 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اب والدین کو بھی بد دعائیں دے، شوہر کا سکون بھی تباہ کرے، یہ احترام تو نہیں؟ گویا آپ نے اپنے عمل سے اپنے ماں باپ کے احترام کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسلام کہتا ہے تیرا انتخاب ہے کہ تو کس سے شادی کرے۔ ہاں اجازت باپ کی ہونی چاہیے، لیکن انتخاب میں یہ اختیار خدا نے کس کو دیا؟ لڑکی کو دیا۔ میں نے کہا کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کو ناراض کرتی، تھوڑی دیر لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم اس مرد سے شادی نہ کرتی، آج زندگی میں تمہارا ایمان تباہ و برباد نہ ہوتا۔ انتخاب بڑا حساس ہے، اسی طرح مرد کے لیے، اسی طرح عورت کے لیے، کہ سوچو پوری زندگی کنوارا بیٹھنا اچھا ہے کہ انسان کسی شرابی سے شادی کرے، انسان کسی بد کردار سے شادی کرے، کیونکہ تم نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے علاوہ تمہارا سکون تباہ ہو جائے گا، تمہارا ابدی سفر تباہ ہو جائے گا، تم اپنے برزخ کو تباہ و برباد کر لیتے ہو۔ تو اسی طرح اے جوان، انتخاب تمہارا اچھا ہونا چاہیے، اور انتخاب اچھا کب ہو؟ جب انسان فطری طور پہ امیر ہونا۔ ایک ہوتا ہے مادی طور پہ امیر ہونا، مثلا مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بندہ فطری طور پہ غریب ہے۔ ایک بندہ مادی طور پہ غریب ہے پر فطرن امیر ہے، تربیت کے اعتبار سے امیر ہے، آج نظر آتا ہے غریب ہے، لیکن رسول خدا کی حدیث ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟ کہ جنت میں میری امت کے غریبوں کی اکثریت ہوگی۔ تو یہ نہیں دیکھو جو بندہ یہاں غریب ہے تو وہاں بھی غریب ہے، اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھتا۔ اسی طرح مجھے کس سوسائٹی میں گھر لینا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ میرے بچے کس محلے میں، میرے بچے کس اسکول میں پڑھیں گے، مجھے کس دوست کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ بچوں سے پوچھنا کہ میرے لال تو کس کے ساتھ گھومتا ہے، میری بیٹی تو کس سے باتیں کرتی ہے۔ یہ جو ہم سوشل میڈیا کے ساتھ اپنا ارتباط بناتے ہیں نا، ایک انتخاب، پھر ریلیشن شپ۔ اگر 6 گھنٹے میرا بیٹا فیس بک پر ہے، 4 گھنٹے میرا بیٹا انسٹاگرام پر ہے، یہ سوشل میڈیا پہ کون سا ڈرامہ دیکھتا ہے، یہ کون سی ویڈیو دیکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں تمہارے وجود کے اندر خدا نے کچھ ایگزٹ پوائنٹ رکھی ہیں، کچھ انٹری پوائنٹ رکھی ہیں، یعنی کچھ چیزیں تو لیتا ہے، کچھ چیزیں تو دیتا ہے۔ یہ کان کھڑکی ہے، یہ آنکھ کھڑکی ہے، یہ منہ کھڑکی ہے، یہ ساری کھڑکیاں ہیں۔ تو جو کچھ اپنے وجود میں لیتا ہے وہ تیرے وجود پہ اثر چھوڑتا ہے، تو ہر جملہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ تیرے وجود پہ اثر چھوڑتا ہے۔ تو اب یہ تیرے اوپر ہے، تو انتخاب کس کا کرتا ہے؟ کربلا میں حر نے حسین کا انتخاب کیا تھا اور شمر نے یزید کا انتخاب کیا تھا۔ یہی انتخاب معیار بنتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سپیڈ کتنی ہے۔ آج واقعاً گھروں میں مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اگر انفارمیشن کے اعتبار سے ہم رچ ہو جائیں، امیر ہو جائیں نا، اہل بیت کی ساری معلومات آ جائیں، اب بندے کو پتا ہوگا نواب شاہ میں گھر کہاں لینا ہے، بندے کو پتا ہوگا شادی کہاں کرنی ہے، بندے کو پتا ہوگا بزنس کون سا کرنا ہے، انسان کو پتا ہوگا کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ جب یہ سب کچھ سیکھ جائے گا نا، پھر اس کی زندگی ایک نارمل زندگی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ زندگی گزرے گی۔ آج اکثر لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کیونکہ اپنی زندگی میں غلط ڈیسیژن لیتے ہیں، غلط فیصلہ لیتے ہیں، غلط لوگوں سے تعلق بناتے ہیں، غلط جگہ پہ شادی کرتے ہیں، لہذا زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب مسلح پہ بیٹھ کے بولے گا پروردگارا زندگی میں سکون نہیں، اللہ کی آواز آئے گی میں کیا کروں، تیرا انتخاب غلط تھا۔ آج مسلمان چیختے ہیں پورے عالم اسلام میں، مسلمانوں کی حالت کیوں ہے؟ بھائی اگر نبی کے بعد تو علی کا انتخاب کرتا، واللہ جو امت کی حالت نہ ہوتی۔ اگر اسی 4-5 سالہ حکومت امیر المؤمنین مسلمان علی کا انتخاب کرتے نا، آج مسلمان ترقی یافتہ ترین مملکتوں میں ہوتا، کیونکہ ہم نے حاکم تو بنا دیے۔ حکومت کے لیے صرف حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے، حاکم کے پاس انفارمیشن بھی تو ہونا ملک چلانا کیسے ہے۔ آپ نے کبھی بندہ بڑا شریف ہے، بڑا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی مولانا، اسے نواب شاہ کی حکومت دے دیتے ہیں۔ بھئی نمازی تو ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ حکومت کرنا بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ جسے 5-6 بندوں کا اپنا گھر نہیں چلتا وہ پورے شہر کو کیسے چلائے گا؟
ملک چلانا یہ پورا مینجمنٹ مائنڈ ہونا چاہیے. کتنے آپ کے حکمران آئے, وزیر اعظم آئے, لیکن کیا وہ ملک کیوں نہیں چلا سکے؟ ووٹ تو مل گئے, جیت تو گئے, لیکن وہ انفارمیشن نہیں تھی, وہ علم نہیں تھا. اب میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے ڈاکٹر تو نہیں بتائے گا نا, انجینئر تو نہیں بتائے گا. کئی لوگ ڈاکٹر ہیں لیکن انتخاب غلط, زندگی تباہ. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے لیکن اسے علم نہیں بیوی کیسی ہونی چاہیے. خاتون پڑھی لکھی انجینئر ہے لیکن یہ نہیں پتا شوہر کے انتخاب میں مجھے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ زندگی میری کیا بنے, جنت بن جائے. بھائی رسول کی بیٹی ہے نا, رسول کہتے میرا اختیار ہے جہاں شادی کراؤں, لیکن کہا نہیں, شوہر کے انتخاب میں عورت سے پوچھنا ضروری ہے. فرما جس باپ نے بغیر مرضی کے غلط جگہ پہ بیٹی کی شادی کرا دی, جب یہ مرے گا تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا تھا. انتخاب اگر غلط ہو جائے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جناب سیدہ کے پاس کئی رشتے آئے لیکن بیٹی نے کس کا انتخاب کیا؟ علی ابن ابی طالب کا. اب سوال یہ ہے کہ نبی کی بیٹی, کئی اصحاب کے رشتے آئے نا, لیکن ان سب کو ٹھکرا کر اگر علی کا انتخاب کیا تو اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ علی ان سب سے افضل ہیں. یہ عالمہ ہیں, یہ زاہدہ ہیں. بول دیتے پہلے بیٹی کہاں شادی کرانی, لیکن نہیں, یہ تربیت ہونی چاہیے انتخاب کے اعتبار سے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں, بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا, بعد میں والد بھی پریشان, والدہ بھی پریشان. جلدی میں شادی تو کرا دی لیکن غلط انتخاب کیا. بیٹی بیٹھی رہے لیکن انتخاب تجھے اچھا کرنا ہے. اس لیے رسول فرماتے ہیں باپ کے اوپر 3 سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں جب یہ صاحب اولاد بنتا ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچے کا بہترین نام رکھے. کتنا حساس ہے نام رکھنا بھی. کہتے ہیں امام حسین پیدا ہوئے تو جو دائی تھی وہ مولا حسین کو ایک پیلے کلر کے کپڑے میں لپیٹ کے رسول کے پاس لائی. رسول نے فرمایا کپڑا بدلو, میرے حسین کو سفید کپڑے میں لاؤ. اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کس کپڑے میں بچے کو لپیٹنا ہے. رسول کو اس انتخاب کی بھی پرواہ ہے کہ پیلا نہیں ہونا چاہیے, سفید ہونا چاہیے. کیوں؟ سینسٹیو تھے اہل بیت علیہ السلام. یعنی بچپن سے بچہ کیا پہنتا ہے, کیا کھاتا ہے, کس ماحول میں رہتا ہے, کس گود میں پلتا ہے, یہ ہر شے اس بچے کے اوپر کیا کر رہی ہے, اثر کر رہی ہے. ہم خود اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں نا. اب ایک آدمی نے لالچ میں آ کے بیٹی کی شادی امریکہ میں کرا دی. بھائی امریکن ہے, پیسے والا ہے, نیشنلٹی بیٹی کو مل جائے گی. مطلب انتخاب, انفارمیشن جب ذہن میں غلط ہے, اس کی زندگی میں معیار جب پیسہ بن جائے تو اپنی بیٹیوں کو زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تقریباً شادی کے کوئی اس خاتون کو 3-4 بچے بھی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ مولانا میں اس مرد کے ساتھ رہوں کہ نہ رہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کب آپ نے شادی؟ میں نے کہا آپ نے شادی کیوں کی؟ کیا آپ نے معلوم کیا کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نے پوچھا اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں, بس کا امریکن ہے, لوگ واہ واہ کریں گے بیٹی کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو گئی. آج معیار یہی ہے, بڑا گھر, مالدار فیملی ہو, بیٹیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کس چیز کو تباہ کرتے ہیں؟ شاید بیٹی بڑی خوش رہے. آپ بولے نہیں میری بیٹی بڑی خوش ہے, بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, لیکن اگر اس کا حجاب نہ رہے, اس کی عفت نہ رہے, اس کی نسل تباہ و برباد ہو جائے, اس کے بچے شرابی ہو جائیں, زانی ہو جائیں, تو ظاہراً تجھے اچھا لگ رہا ہے. ارے ایسی زندگی تو علی کے دشمن بھی گزارتے تھے. معیار یہ ہے ابدیت اس کی خراب نہ ہو, قیامت اس کی خراب نہ ہو, آخرت اس کی بچانی ہے. یہ سفر ہے 60 سال کا جو تو کر رہا ہے, اس سفر سے تو اپنی آخرت کو بنا رہا ہے. اور خدا یہی پوچھے گا تم نے اولاد کی تربیت کیسی کی تھی؟ میں نے تجھے انسان بنا کے بھیجا تھا, میں نے تجھے حیوان بنا کے نہیں بھیجا تھا کہ تو بہترین گھر کا سوچے لیکن اس کی روح کو تباہ و برباد کر دے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولانا جب سے شادی ہوئی ہے پہلے تو تھوڑی بہت نماز بھی پڑھتا تھا, امام حسین کو بھی مانتا تھا, لیکن اب کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے. اب تو سور کا گوشت بھی کھاتا ہے.
ہاں مطلب آدمی اتنا ماڈرن ہو جاتا ہے نا. میں نے کہا اب کیوں کھاتا ہے؟ کہتا نہیں پہلے زمانے میں رسول خدا نے منع کیا تھا کیونکہ سور کے گوشت میں بہت کیڑے ہوتے ہیں, بیکٹیریا بہت ہوتے تھے, لیکن اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے, اب تو ایسے ایسے کیمیکل آ گئے ہیں, وہ سور کے گوشت کے اندر جتنے بیکٹیریا ہیں وہ سارے ڈاکٹر جو ہیں یا سائنسدان جو بھی انہوں نے ترکیب بنائی ہے وہ سارے مر جاتے ہیں, لہٰذا اب ہماری ہیلتھ کے لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو پچھلے زمانے میں حرام تھا, آج حلال ہے. سور بھی کھاتا ہے, شراب بھی پیتا ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے, کہتا ہے کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی امام حسین نہیں ہے. کہ اب یہ عالم ہے, بچے جمع ہو گئے, اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا اے خاتون, اگر خدا کا منکر ہو جائے, اگر حلال و حرام, ایک بندہ مثلا شراب کو حرام مانتا ہے لیکن پیتا ہے, ایک آدمی نماز کو مانتا ہے پر پڑھتا نہیں ہے, ایک آدمی پڑھتا بھی نہیں اور ساتھ میں منکر نماز ہے, ایک آدمی پیتا بھی ہے, گناہ بھی کرتا ہے, لیکن ساتھ میں بولتا نہیں یہ حلال ہے. جو حلال خدا کو حرام کرے, حرام خدا کو حلال کرے, دین بولتا ہے یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے. میں نے کہا اگر واقعاً جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اللہ کا منکر ہو گیا ہے, کہ اب تو وہ چرچ میں بھی جاتا ہے, مسجد میں بھی آتا ہے, کلیسا میں بھی جاتا ہے, مطلب اس کا دین عجیب ہے. کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا, امام حسین کو نہیں مانتا, اور سور بھی کھاتا ہے, کہتا شراب بھی حلال ہے, نماز کون سی واجب ہے, بس اللہ کی عبادت یہ بندہ اللہ کو مانے. کا سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بندے کی. میں نے کہا اگر واقعاً حلال خدا کو حرام کر رہا ہے, حرام خدا کو حلال کر رہا ہے, تو دین کہتا ہے ایسا بندہ مرتد ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر وہ مرتد ہے تو آپ کا آٹومیٹیکلی نکاح کب کا باطل ہو چکا ہے. ایسے بندے کے ساتھ آپ کا رہنا حرام ہے. کہ بچوں کا کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی سلوشن نہیں ہے, ان سے جدا ہونا واجب ہے, کیونکہ آپ کی سلیکشن غلط تھی. جب انتخاب بندہ غلط کرتا ہے, مرد کے لیے پھر بھی گنجائش ہے لیکن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے. مرد حاکم ہوتا ہے نا, بیوی کنٹرول میں ہوتی ہے, تھوڑا بہت پاور بھی ہوتا ہے, وہ معاملات کو پھر بھی بنا سکتا ہے, لیکن عورت اس معاملات میں کمزور ہوتی ہے. تو فرمایا تجھے اپنی ابدیت کو بچانا ہے, نہ صرف دنیا کو بچانا ہے. ہر وہ چیز جو آپ زندگی میں انتخاب کرتے ہیں نا, اب جو بندہ امیر ہے مالی طور پر, مثلا امیر ہے, جیب اس کا بھرا ہوا ہے, اب جب یہ گاڑی لینے جائے گا اور مثلا اس کی جیب میں 10 کروڑوں اور مہران کی گاڑی لے کر آ جائے تو دنیا کیا بولے گی؟ بے وقوف آدمی, پیسے کے ہوتے ہوئے ایک سادہ سی گاڑی لے کر آیا. جب مال اس کی جیب میں ہو تو اسے بہترین گاڑی, بہترین کس معیار میں؟ سیکیورٹی اس کی زیادہ ہو, ایکسیڈنٹ ہو جائے ایئر بیگ اس کے اندر ہونا چاہیے, ہر چیز میں مضبوط ہو, ایسی گاڑی لے جس سے اس کی جان بچے جب یہ سفر پہ جائے. اسی طرح مولا فرماتے ہیں جو علم کے اعتبار سے امیر ہے, مثال پہ غور کیجئے گا, جو علم کے اعتبار سے, جسے پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اور وہ جائے اور اپنے لیے مہران لے کر آ جائے, مہران گاڑی میں, لیکن علم ہے اس کے پاس کہ اچھا اور برا کیا ہے, کسی گندی عورت سے جا کے شادی کرے, کسی گندے مرد سے جا کے شادی کرے, جبکہ علی نے اسے علم بھی دیا ہوا ہے. تو علم علی کے اعتبار سے اگر امیر بن چکا ہے تو غریبوں والے پھر کام نہ کیا کرو. بالکل اسی طرح اگر کوئی مالی اعتبار سے امیر ہے, چھوٹی گاڑی لے کر آئے, دنیا ہنسے گی. اسی طرح اللہ کے ملائک ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو علی کے ماننے والے ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں. تو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا, تو باب مدینۃ العلم کا ماننے والا, تیرا انتخاب تو اچھا ہونا چاہیے نا. یا ہمارے پاس علم نہیں ہے, یا ہم نے صرف نام علی کو سنا ہے اور علم علی سے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں لیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اب ایک آدمی غریب ہے, اب غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اسے یوز میں بھی مہران ملے گی, لے کر آ جائے گا. غریب آدمی نا, پیسے ہیں, جس کے پاس پیسے نہیں اس کے پاس چوائس نہیں, اس کے پاس انتخاب کرنے کا کوئی, وہ جتنے پیسے ہیں اس پیسوں میں جو ملے گا لے کر آ جائے گا. اسی طرح جب تو علم کے اعتبار سے فقیر ہو جاتا ہے, تجھے پتا نہیں میں کس کا انتخاب کروں, پھر زندگی میں غلطیاں کرتا ہے. کہاں نوکری کرنی ہے, کہاں گھر لینا ہے, کس سے دوستی کرنی ہے, کون سی چیز لینی, ایون چھوٹا موبائل بھی ہم لیتے ہیں تو بڑا سوچتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر تو زندگی میں غلط جگہوں پہ دوستیاں کرے گا,
کسی نے کہا کہ مولانا ہم نے بیٹے کو بہترین تربیت دی، نمازی بنایا، ماحول دیا، لیکن آخر میں یونیورسٹی گیا شرابی بن گیا، یونیورسٹی گیا بیٹا زانی بن گیا۔ مطلب جب تک گھر میں تھا نیک تھا، لیکن یونیورسٹی کے بعد بیٹا خراب ہو گیا۔ کیوں خراب ہوا؟ تو نے بیٹے کو سمجھایا نہیں تھا، تو نے اسے ماحول تو دیا پر علم نہیں دیا کہ میرے لال اگر معاشرے میں جا رہے ہو یہ مسائل پیش آئیں گے، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز دیتے، وہ کبھی برائی کا انتخاب نہ کرتا۔ یہ علم کا ہونا، علم مومن کا ہتھیار ہے۔ جب تک تیرے پاس معلومات نہیں تو اپنی زندگی کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ آج مومن سوچے میری دوستی کس کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا دوست مجھے خراب کر دے، اور یہ مت بولو میں بڑا نیک ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مومن کو میں نے بولا بچوں کی پرواہ کرو، غلط جگہ پہ بھیج رہے کہ مولانا ہم سید ہیں، میرا خون ہے۔ میں نے کہا نوح کا بیٹا بھی تو اس کے رگوں میں بھی نبی کا خون تھا۔ کبھی اترایا نہ کرو اپنے خون پہ کہ میری نسل خراب نہیں ہوں گی۔ اللہ قرآن میں مثالیں دے رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے نوح کا بیٹا بھی بت پرست بن چکا تھا۔ کیوں حضرت خضر و موسیٰ کا واقعہ بتاتا ہے، کبھی کبھی اولاد تمہیں تباہ و برباد کر دیتی ہے، کبھی کبھی اولاد والدین کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اگر تو اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے گا، کیوں اسلام نے لفظ آق والدین رکھا؟ بعض والدین اولاد کو آق کر دیتے۔ کسی نے کہا مولانا میری بیٹی میری سنتی نہیں، حجاب نہیں کرتی، دینی باتوں پہ عمل نہیں کرتی۔ میں نے کہا شرعاً مسئلہ ہے، اگر کوئی اولاد آپ کی اولاد ہو، سگی اولاد ہو، اور سگی اولاد دین الہی کی مخالفت کرے، علل اعلان شراب پیے، نماز کی منکر بن جائے، بیٹی حجاب نہ کرے، تو ایسی اولاد کو خرچہ دینا حرام ہے۔ والد پہ حرام ہے ایسے بچے کو خرچہ بھی دے جو بیٹا اللہ کی نہیں مانتا۔ اب اگر تم اسے فیڈ کرتے رہے وہ تیرے پیسوں سے جا کے کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا۔ کہ مولانا خرچہ نہ دو، میں نے کہا خرچہ ہی نہ دو، یہیں پہ تو لفظ آق والدین ہے۔ ایک مرتبہ تو آق کرتا ہے، تو آق نہ بھی کرے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، پر قیامت میں مولا کہیں گے یہ میرا ہے ہی نہیں، کہیں گے یا علی میں پوری زندگی آپ کو مانتا۔ مولا فرماتے میں نے اسے آق کر دیا ہے۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، اگر تو دین خدا کا منکر بن جائے۔ یہی تو جنگ ہے حسین ابن علی کی یزید سے۔ یزید دین کا منکر بن چکا تھا۔ آج تک سوچا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ کبھی 5 منٹ کے لیے سوچا؟ بارہا ہمیں ممبر سے بتایا گیا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں اس لیے گئے کیونکہ یزید شارب الخمر تھا، یزید شراب پیتا تھا، یا یزید بدکاری کرتا تھا، یا یزید بندر و کتے رکھتا تھا، تبھی حسین یزید کے مقابلے میں گئے۔ اگر کسی حاکم کا شرابی ہونا یا امام کے قیام کے لیے ضروری ہے تو کیا امام حسین جب شہید ہو گئے اس کے بعد جتنے دوسرے حکمران آئے کیا وہ شراب نہیں پیتے تھے؟ کیا مروان شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا مامون شراب نہیں پیتا تھا؟ کیا ہارون زنا نہیں کرتا تھا؟ کیا متوکل یہ گناہ نہیں کرتا تھا؟ پھر دوسرے اماموں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اگر حاکم کا شراب پینا اور زنا کرنا امام پر حجت ہے کہ مولا کیا کریں اس کے خلاف تلوار اٹھائیں، تو پھر امام زین العابدین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام جعفر صادق نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جبکہ مولا کے شاگرد ہزاروں میں تھے؟ پھر امام رضا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر دوسرے اماموں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ مسئلہ یزید کے شراب کا نہیں تھا۔ دوسری چیز، اگر مولا کو پتا تھا مثلا یہ شراب پیتا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، جب حسین کو پتا بھی تھا کہ میں کربلا جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا، تو مولا کی شہادت کے بعد تو یزید اور مضبوط ہو جاتا نا۔ میں دشمن کا مقابلہ کروں یا دشمن کے سامنے جا کے قتل ہو جاؤں، کون سی چیز بہتر ہے؟ عبید اللہ نے کہا مولا حسین آپ رہیے مدینے میں، لوگوں کو جمع کریے، جب بہت بڑا لشکر بن جائے پھر یزید کے مقابلے میں جائیے۔ امام نہیں روکے۔ تیسری بات، اگر امام حسین کو یزید کا مقابلہ کرنا تھا ماؤں بہنوں کو کیوں لے کر گئے؟
بات سمجھ میں آتی ہے؟ بچی کو لے کر گئے. عبید اللہ ابن عباس نے کہا حسین تجھے جانا ہے تو چلے جاؤ، بیٹیوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ گھر والوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ جبکہ پتہ بھی ہے کہ یزید آپ کو قتل کر دے گا. چوتھی چیز، کیا یزید کو علم نہیں تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے؟ پھر حسین سے بیعت کیوں لے رہے تھے؟ اصلاً یزید کو ضرورت کیا تھی امام حسین سے بیعت لیتا؟ کبھی سوچا؟ بیعت تو وہ لے جسے حکومت بنانی ہو، جسے ووٹ آف کانفیڈنس بولتے ہیں آپ. چلو اپنی لینگویج میں ہی بات کر دیں. ایک وزیر اعظم کے پاس ووٹ نہیں ہے، اسے ایک ووٹ کی ضرورت ہے. وہ اس ووٹ کے لیے پوری کوشش کرتا ہے ایک ووٹ مل جائے تاکہ میرا تخت بچ جائے. یزید کے لیے تو یہ بھی نہیں تھا نا. اس کا باپ مرنے سے پہلے لوگوں سے ووٹ لے چکا تھا. بصرے والوں سے بیعت لی، مکے والوں سے بیعت لی، میں یزید کی بیعت لے رہا ہوں. اور امیر شام کے جانے کے بعد یزید تخت پہ بیٹھ چکا تھا، اس کی حکومت مضبوط تھی، اسے کیسے خطرہ تھا؟ یہ تو نہیں تھا نا کہ امام حسین بیعت کرتے تو یزید حاکم بنتا اور حسین بیعت نہ کرتے تو یزید حاکم نہ بنتا. ایسا بھی نہیں تھا. وہ حاکم تھا، اس کے پاس فوج بھی تھی، لشکر بھی تھا، حکومتیں بھی تھیں. چلو ایک دو جگہوں پہ اس کا قبضہ نہیں تھا، وہ بھی ہو چکا. ابن زیاد چلا گیا کوفے میں، کوفہ پکڑ لیا، بصرہ پکڑ لیا. تمام تر بلاد اسلامی میں یزید کی حکومت تھی. پھر مولا حسین سے بیعت لینے کی ضد کیسی؟ جبکہ امام حسین کو پتا بھی ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور یزید کو بول دیا گیا تھا کہ یزید حسین کبھی تیری بیعت نہیں کرے گا. بڑے بڑوں نے بولا تھا یزید حسین سے بیعت نہ لینا. پھر ضد کیسی؟ مجھے حسین سے بیعت لینی ہے جبکہ حکومت مضبوط ہے. چوتھی چھٹی چیز یہ، چلو دشمنی حسین سے تھی، مولا حسین کو مار دیتا، مار دیا، لیکن مارنے کے بعد لاشوں کو پامال کیوں کیا؟ بھائی آپ کا دشمن ہے، آپ نے مار دیا، دشمن ختم ہو گیا. توہین کی ضرورت کیا پڑی؟ جبکہ پتا بھی ہے یہ نبی کا نواسا ہے. مارا، پامال کیا. چلو دشمنی حسین سے تھی، اس کی بہنوں کو اسیر کیوں کیا؟ بچوں کو اسیر کیوں کیا؟ دشمنی حسین سے آئے، پھر سروں کو نوک نیزہ پہ رکھے بازاروں میں گھمایا کیوں گیا؟ کیا بے وقوف تھا یزید؟ کوئی یہ سمجھے؟ کیا اسے پتا نہیں تھا جب لوگوں کو پتا چلے گا یہ نبی کے نواسے ہیں عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کوئی ہے جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے اپنی حکومت کو کمزور کرے؟ اچھی خاصی اس کی حکومت چل رہی تھی. چلو مولا کو قتل کر دیتا، بیچ سے حسین ہٹ گئے، یزید اپنی حکومت کرتا. اسیر بنانا، سروں کو نوک نیزہ پہ رکھنا، بیبیوں کو اسیر کرنا، ہاتھوں میں زنجیریں پہنانا، بچیوں کو مارنا. یہاں تک روایت میں لکھا ہے جس کجاوے پہ بی بی زینب سوار تھی، جس اونٹ پہ بی بی زینب سوار تھی، اس اونٹ کی گردن میں عباس کے سر کو باندھنا. دنیا بولے مولانا یزید بے وقوف تھا، بے وقوف نہیں تھا. ابن زیاد جیسے بندے کو حاکم لگانا، زیاد کا باپ 25 سال حکومت کر چکا تھا، عرب کا سیاس ترین بندہ. کیا اس کی ٹیم کو آپ کمزور سمجھتے ہیں؟ خود یزید کے باپ نے کتنی حکومت کی کہ اس کے مشاور، اس کے ایڈوائزر کو اتنے کمزور لوگ تھے. 25 سال حکومتوں کا تجربہ رکھنے والے حسین کے مقابلے میں آئے. کیا یہ حرکتیں ایسے ہی ہو رہی تھیں یا کوئی سوچی سمجھی سازش تھی کہ سر کاٹا جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے؟ یہاں تک ملتا ہے جب شام کی بازار میں آئے تو اہل بیت کے سروں کو زمینوں پہ پھینکا گیا. بچے بے حرمتی کرتے رہے ان سروں کے ساتھ. کبھی زمین پہ پھینکتے تھے، پھر نو کے نیزے کی انیوں سے سروں کو مارتے تھے. کہ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ایک ایسا مقام آیا کہ جب انہوں نے سروں کو مارنا شروع کیا تو 4 سالہ بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور چیخ چیخ کے بول رہی تھی میرے بابا کو نہ مارو. کہتے ہیں یہ دوسرا مقام تھا جہاں پہ مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی.
کہ ملعون مارنا ہے مارو، پر بیٹی کے سامنے نہ مارو۔ کبھی سوچا؟ دوسرا امام حسین کو سب نے بولا۔ عبید اللہ ابن زبیر نے کہا کہ حسین، میں نے آپ کے نانا سے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ میرا ایک نواسا بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، مجھے شک ہے کہیں وہ آپ نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا تو باہر والا ہے، تجھے پتا ہے میں گھر والا ہوں، کہ میرے نانا نے یہ باتیں ہمارے گھر میں نہیں ہیں کہ ہمیں نہیں پتا میری شہادت کیسے ہوگی، سب پتا ہے۔ اور جب مولا کو پتا ہے، سب پتا ہے، پھر بھی کربلا جا رہے ہیں۔ مولا حسین کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ یہ دو لشکر ہیں، مطلب یہ دنیا کا وہ مقابلہ ہے کہ یزید کو بھی پتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، اور حسین کو بھی پتا ہے کہ یزید میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، دونوں کو پتا ہے، پھر بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ امام حسین کا پلان کیا تھا؟ کس طرح شکست دیں گے یزید کو؟ ظاہری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مولا حسین کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا نا ظاہری طور پہ آپ کو، پھر بھی حسین جا رہے ہیں، جبکہ علم ہے کیوں جا رہے ہیں، کیا سوچ کے جا رہے ہیں، کس طرح یزید کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا اس بات پہ؟ ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ یزید شراب پیتا تھا، مولا حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ارے یزید کے بعد آنے والے جن کا کردار یزید سے بھی شاید بدتر تھا، کہ بغداد کی دیواروں کو زندہ زندہ سیدوں کے ساتھ گاڑ کے بنا دیا گیا۔ دیوار بغداد، عمارتہ بغداد، 40 سادات کو زندہ دفن کر کے دیواریں بنائی گئیں۔ اتنا بدبخت جب سوتا تھا، یہ عباسیوں کا زمانہ آپ پڑھیں گے، بڑا بدبخت زمانہ ہے۔ جب سوتا تھا تو اپنے بستر کے کنارے میں سیدوں کے کٹے ہوئے کان، اس کان پہ لکھا ہوتا تھا یہ کس امام کا بیٹا ہے، کس امام کا بیٹا ہے، ان سب کے کٹے ہوئے کان وہاں پہ لگے ہوتے تھے۔ آپ ایران جائیں تو ایک شہر کاشان، کاشان میں ایک امامزادہ ہے جو امام محمد باقر کے فرزند ہیں، غالباً علی ابن محمد۔ ان کی شہادت بھی ہو بہو ایسے ہوئی جیسے امام حسین کی، اپنے 72 یا 80 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ کیوں گئے؟ کاشان کے لوگوں نے خط بھیجا کہ مولا ہمیں بھیجی، ہمیں کسی کی ضرورت ہے، دین سکھائے ہمیں، تربیت سکھائے ہمیں۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ شیعہ بن گئے، لیکن تربیت اہل بیت آئی کہ نہیں آئی؟ خالی شیعہ بننا تو کافی نہیں، خالی کلمہ پڑھنا تو کافی نہیں، پھر وہ حال نہ ہو جو مسجد کا مولوی، مدرسے کا مولوی جو کلمے بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھائیں اور بدکاریاں بھی کریں، کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ امام اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا تزکیہ بھی کریں، تربیت دیں۔ کھوکھلے کلمے کسی کام کے نہیں، کھوکھلی عزاداری، کھوکھلی مجلس کسی کام کی نہیں۔ اگر مجھے تربیت ہی نہیں ہے، میں زندگی میں کس کا انتخاب کر رہا ہوں، کس راستے پہ چل رہا ہوں، کس اسکول میں پڑھ رہا ہوں، کون سے کپڑے پہن رہا ہوں، سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے، زبان سے کون سا جملہ ادا کر رہا ہوں، ہر شے میرے وجود پہ اثر رکھتی ہے۔ مجھے ہو بہو کردار اہل بیت کو اپنانا ہے، تب جا کے میں اعلیٰ اور علیین کا مقام حاصل کروں گا۔ امام نے تربیت کے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ کاشان کے لوگوں کی تربیت کرو۔ وہ زمانہ جب فیس بک نہیں، نیوز پیپر نہیں، میڈیا نہیں، اس زمانے میں مولا کے فرزند جب وہاں پہ پہنچے، کاشان اور اطراف کے لوگ کہتے ہیں 30,000 لوگوں نے امام کے بیٹے کا استقبال کیا۔ اس زمانے میں 30,000 لوگوں کا جمع ہونا، کئی سالوں تک وہاں رہے۔ جب حکومتوں کو پتا چلا کہ وہاں پھر خاص گروہ کی تربیت ہو رہی ہے، کہ اسی چیز کے دشمنی اہل بیت سے اور کیا تھی، انبیاء سے لوگوں کی دشمنی کیا تھی، کیونکہ یہ معاشرے کی تربیت کرتے تھے۔ آج بتاؤ آل رسول میں سے کسی نے اپنے بیٹوں کو حکومت دی ہو، کسی نے مال دنیا جمع کیا ہو؟ نہیں، وہ صرف معاشرے میں تربیت کرتے تھے۔ دشمنی یہ تھی کہ علی ہمیں سچ نہ بولو۔ مولا حکومت پر آئے، فرمایا میں آ رہا ہوں لیکن تم سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ کہ یا علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی عدالت کیوں نہیں برداشت ہوگی؟ فرمایا بہت فرق آ چکا ہے، یہ فاصلہ جو رسول خدا کے جانے اور یہاں تک۔ اور پہلے مولا جب حکومت میں آئے تو رمضان کا مہینہ، لوگوں نے یہ جو آج تراویاں پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، تراویح ایک مستحب نماز ہے،
ہمارے یہاں بھی ہے، رمضان کی مختلف راتوں میں مختلف رکعتیں پڑھو، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مستحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ واجب نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ مولا علی نے کہا میرے نبی نے کبھی بھی مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھایا، آج تک خود بھی بولتے ہیں رسول نے نہیں پڑھایا۔ امام نے کہا تم کیسے، پڑھنا ہے پوری رات مسجد میں پڑھو، میں علی بھی آ کے پڑھوں گا تمہارے ساتھ، میرے نبی بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ رکعتوں کا اختلاف ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن میرے نبی نے کبھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، تو لہٰذا یہ سنت رسول کے خلاف آئے، تم نہ پڑھو۔ جب کہا نا علی نے نہ پڑھو تو صدائیں بلند ہوئی، وا سنتا وا سنتا، علی شیخین کی سنت کے خلاف آ گیا۔ لوگوں نے تلواریں نکالی۔ امام نے کہا میں سمجھانے کے لیے آیا تھا، اب نہیں سمجھ آ رہی تو جو کرنا ہے کرو۔ امام اور کیا کر سکتا ہے اس سے زیادہ؟ امام نے کہا جس نے بیت المال سے گھر خریدا، جس نے بیت المال سے دولت اور زمینیں بنائیں، علی ان کے حلقوم سے وہ مال نکالیں گے اور واپس بیت المال میں رکھیں گے۔ اتنے سخت امیر المومنین۔ آج بعض مومنین کو کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو کہ خدا تیری دعا قبول نہیں کر رہا کیونکہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ کہ مولانا کون سی دعا؟ میں نے کہا دعا کرتے ہو نا خدا امام زمانہ کو بھیج دے، میں نے کہا شکر کرو وہ نہیں بھیج رہا، جب بھیجے گا تو میرے پاس ہے کیا امام کو دکھانے کے لیے۔ عدالت علی اور اولاد علی بڑی سخت ہے۔ طلحہ و زبیر نے سمجھا علی کو لا کے مزے لوٹیں گے، آئے مولا سے میٹنگ کی گئی، علی ہم نے سنا ہے آپ نے کہا پورا حساب لیں گے پچھلی حکومتوں میں جس نے بیت المال سے فائدہ لیا، کہا لوں گا، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین۔ تو میرے نبی بھی ہوتے تو یہی کرتے جو آج علی کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے بڑی مسلمانوں نے فتوحات کی تھی، فتوحات کے نتیجے میں بہت مال آیا مسلمانوں کے خزانوں میں غنائم کی صورت میں، اور لوگوں نے بڑی دولتیں بنائی۔ تو امام نے کہا دیکھوں گا کہ نبی کے زمانے میں تمہارے پاس کیا تھا، اب تمہارے پاس کیا ہے، اور تم نے کہاں سے بنایا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں اصحاب رسول کی دولتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا جناب زبیر کے پاس کتنے گھر مصر میں تھے، کتنے گھر شام میں تھے، کتنے گھر مدینے میں تھے، اور جب دنیا سے وفات پا گئے گھر میں سونا کتنا تھا، یہ ساری چیزیں تاریخ میں مینشن ہیں۔ تو امام نے کہا حساب، کہنے لگے یا علی دیکھو پچھلی حکومتوں میں جس نے جو کمایا وہ نہ پوچھنا، لیکن تیری حکومت میں اگر کوئی غلط کرے تو اسے پکڑ لے۔ امام نے کہا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام کیسا جو پچھلا حساب؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، بولے ہاں بھائی بتاؤ گھر کہاں سے بنایا، گاڑی کہاں سے لی، تو کہ مولا وہ چھوڑ دیں جو ہوا، آپ آ گئے نا اب دیکھیے ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ شکر خدا کرو مولا کا ظہور نہیں ہو رہا۔ نہ اکاؤنٹیبلٹی اہل بیت کتنی سخت واقعات بہت ہیں، وقت نہیں میں بیان کروں۔ کہا کون ملنے آیا ہے؟ کہ مولا طلحہ و زبیر۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، مولا نے مثال سے سمجھا دیا کہ علی کا مزاج کیا ہے۔ کہا کہ پوچھو ملنے تو آئے ہیں، کام ذاتی ہے یا سرکاری ہے؟ واپس آئے، مولا پوچھ رہے ہیں پرسنل کام ہے یا سرکاری کام ہے؟ کہ یہ کیسی باتیں ہیں پرسنل ہے، بس ملنے آئے ہیں۔ کہ نہیں علی پوچھ رہے ہیں کام کون سا ہے؟ کہ ایسے ہی آپس کی باتیں ہیں، کوئی سرکاری برکاری کام نہیں۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ مولا کہہ رہے ہیں ایسے ہی گپ شپ کے لیے آئے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے اندر بلاؤ۔ جیسے اندر آئے تو علی نے ان کے سامنے جو دیا جل رہا تھا اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا۔ دیے میں کتنا تیل ہوگا؟ 200 گرام بھی تیل نہیں تھا۔ پاکستانی روپیز میں کاؤنٹ کریں تو شاید 10 روپے 15 روپے کا تیل تھا دیے کے اندر۔ علی نے دیا بجھا دیا۔ غلام کو کہا دوسرا دیا لایا، علی نے اسے جلایا۔ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں علی کر کیا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہوا نا، پھر علی نے جلایا، پھر روشنی ہوئی نا، کہ علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ جو دیا ہے اس کے اندر جو یہ 10-15 روپے کا تیل ہے یہ سرکاری ہے،
اور یہ جو دیا ہے یہ علی کے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا تیل ہے۔ تو کیا ہوا کہ سنا ہے تم آپس کی باتیں کرنے آئے ہو، اگر سرکاری کام ہوتا تو میں سرکاری دیا جلاتا۔ یہ سختی امیر المومنین کہ خدا علی سے پوچھے گا، علی بیت المال کا پیسہ تم نے آپس کی گپ شپ میں لگا دیا۔ یہ علی ہے، یہ عدالت خدا کا مظہر ہے، مظہر صفات خدا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا جو 15 روپے کا دیا نہیں جلا رہا یہ ہمیں بصرے اور کوفے کی حکومتیں دے گا۔ یا علی دیکھیے ہم نے آپ کی بڑی مدد کی خلیفہ بننے میں، امام نے کہا میں نے کہا تھا بناؤ، میں نے تو پہلے کا نہ مناؤ، تم سے علی برداشت نہیں ہوگا۔ عدالت علی ابن ابی طالب، مسئلہ عدالت اہل بیت کا ہے، امام زمانہ کی عدالت واللہ کسی سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ خدا لیٹ کیوں کر رہا ہے ظہور کو؟ تاکہ تو تیاری کرے، تاکہ تو خود کو آمادہ کرے۔ مولا پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب منبر پہ بہت وقت کے بہت بڑے مرجع تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، لوگوں نے سوال کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا چھٹے امام کی حدیث ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اب حدیث پڑھی ہی تھی، مجمع غصے میں آ گیا، وقت کا مجتہد تھا۔ آپ کیسے مجتہد ہو؟ آپ مولوی چاہتے ہو بس آپ ہی رہو، مولا ہی نہیں، اوپر سے سارا الزام ہمارے اوپر لگا دیا۔ توہین کر کے اتنے بڑے عالم کو انہوں نے گھر سے نکال دیا، مسجد سے نکال دیا۔ مسجد کا متولی اتنے غصے میں آیا، اس نے کہا یہ محبین اہل بیت، شیعیان اہل بیت پہ الزام لگا رہا ہے، ہماری وجہ سے نہیں آ رہا، یہ تو اب شیعہ ہی نہیں رہا، مرتد ہے، کافر ہے، آج کے بعد ہم اس مولوی کو نہیں مانیں گے۔ کہا مسلح بھی اٹھاؤ، یہ مسلح ہی نجس ہو گیا ہے، یہ اس پہ بیٹھا تھا، مسجد دھو، مسجد نجس ہو گئی ہے، جہاں جہاں اس نے ہاتھ لگایا ہم عزاداروں کو بول رہا ہے۔ کہتا ہے پوری رات انہوں نے مسجد دھوئی، قالین دھوئے، مصلی پھینکا۔ یہ مولانا کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت قریب تھا، یہ مسجد کا متولی گھر کے دروازے پہ آیا، دستک دی، دروازہ کھولا، سیدھا آ کے میرے پاؤں پہ گر گیا، اتنا رویا کہتے میرے پاؤں گیلے ہو گئے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہا سچ کہہ رہے تھے، سچ کہہ رہے تھے۔ کہا اتنی تبدیلی اور انقلاب تیرے اندر کیسے آیا؟ کہا بڑا تھکا ہوا تھا، آپ کو مسجد کے نکالنے کے بعد مصلی پھینکے، قالین دھوئے، دیواریں دھوئیں، یہ مولوی نجس ہے جو ہماری توہین کر رہا ہے، کر رہا، تھکا ہوا ٹوٹا ہوا گھر گیا، کرسی پہ بیٹھا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، مولا کا ظہور ہو گیا، اور جس طرح کرسی پہ لیٹا ہوا ہوں، امام زمانہ کو اپنے گھر کے اندر پاتا ہوں، مولا کا استقبال کیا، ملنا چاہا، امام نے کہا بعد میں ملنا لیکن پہلے کچھ کام کر لیں، اب تمنا ہے مولا سے ملوں، عشق امام، جی مولا حکم فرمائیے۔ امام نے کہا یہ جتنی تمہاری دولت ہے نا، یہ ساری جا کے فلاں شہر میں فلاں بندہ ہے اسے دے دے۔ مولا کیوں؟ پیسہ میرا، مال میرا، دولت میری۔ کہا نہیں تیرا نہیں ہے۔ مولا کس کا ہے؟ کہا تیرے باپ نے اپنے دوست کے ساتھ فراڈ کیا تھا، اس پیسے سے اس نے کام کیا، اس کام سے یہ آج تیرے پاس ساری دولت ہے، تو اصل میں تیری تو نہیں نا، جا کے اس کے بیٹے کو واپس دے، فراڈ والی دولت تھی۔ ہمیں تو پتا ہے نا کس کا مال تھا، حق کو حقدار تک پہنچا دے۔ کہتا میں نے دوڑا گیا، جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے اس کو جا کے دیا، پھر واپس آئے، مولا آپ سے ملنا چاہے۔ امام نے کہا رک جا، یہ جو گھر تو نے بنایا ہے یہ قبضے کی زمین پہ بنایا ہے،
یہ مسائل تھے. امام نے قصہ سنایا, چپ ہو گیا. امام نے کہا یہ گھر بھی دے دے. کہتے مولا اب اس وقت کہاں جاؤں؟ کہ بس یہ واجب ہے اس وقت, یہ گھر تیرا نہیں ہے, قبضے کا ہے, نہ یہاں نماز ہوگی نہ یہاں عبادت ہوگی. میں نے دے دیا. بیوی بچوں کو نکال کے باہر بٹھایا. میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو, کوئی بندوبست کرتا ہوں تم لوگوں کے لیے. پھر دوڑا آیا, مولا اب مل سکتا ہوں آپ سے؟ امام نے کہا بیوی کو طلاق دے. مولا بیوی کو کیوں طلاق دوں؟ کہ یہ تیری رضائی بہن ہے. کیا مطلب؟ جب تو چھوٹا تھا تو نے اس کی ماں کا دودھ پیا تھا, تجھے پتا نہیں تھا. بڑے ہو گئے, پہلے ہوتا تھا اکثر ہم سائے میں ماں کا دودھ خشک ہو جاتا تھا, بندہ کسی عورت کے دودھ پی لیتا تھا. کہ تجھے پتا نہیں, دور ہو گئے, جب تک پتا نہیں تھا نکاح صحیح تھا. اب میں نے بتا دیا ہے تو نکاح رہا ہی نہیں, بلکہ تیری بہن ہے. کہا اتنا مشکل تھا میرے لیے. بیوی کو کہا اپنے گھر چلی جاؤ. امام نے کہا تمہیں صحیح سالم تمہارے گھر تک پہنچاؤں, کیونکہ ہمارا رشتہ اب میاں بیوی والا نہیں ہے. پہنچا دیا. اب دوڑا آیا, مولا اب ملوں؟ کہ اپنا بیٹا لا, میں اسے سزائے موت دینا چاہتا ہوں. کہا جوان بیٹا. مولا کیوں؟ کہ تیرے بیٹے نے وہ گناہ کیا ہے جس کی سزا موت کی ہے, تجھے پتا نہیں تھا. حد شرعی جاری کروں. کل میں نے کہا نا زنا محسنہ, کتنے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں. لواط کاریاں, بدکاریاں, ہم جنس پرستی لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں, امام سے تو نہیں چھپی ہوئی نا. ایسے گناہ جس کی اسلام میں 2-3 گناہ ہیں جس کی سزا سیدھی موت ہے, اور دونوں گناہ بدکاری سے ریلیٹڈ ہیں. لا میں سزائے موت دوں گا. کہا بیوی دی, گھر دیا, پیسہ دیا, بیٹا کون قربان کرے؟ کہتا مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ کہیں سے امام لگتے ہی نہیں ہو, جب سے آئے ہو مجھے نقصان دیے جا رہے ہو. کبھی کہتے ہو گھر دو, کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو, کبھی کہتے ہو بیٹے کو مارنا ہے. میں نے کہا اب امام تو دور, آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. جب ذات کی باری آتی ہے نا, حب ذات جب انسان کے اندر اتنی بڑھ جائے, وہ اپنے مولا کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے. امام نے کہا زبیر بنا بیٹے کی محبت میں, حکومت کی محبت میں, حسد میں. یہ لوگ کیوں اہل بیت کے مقابلے میں آتے تھے؟ کیا علی کا اخلاق برا تھا؟ کیا کسی کے ساتھ ستم و ظلم کیا تھا اہل بیت علیہ السلام نے؟ حسین جیسے امام کو قتل کر دیا جائے. کہتا یہ کہا, امام کھڑے ہوئے, آنکھوں میں آنسو آئے. کہا تم اس سید کو کہہ رہے تھے ہم کیوں نہیں آتے؟ جب تو اپنا بیٹا مجھ پہ قربان نہیں کر سکتا تو تجھے حق نہیں تو میرے ظہور کے لیے دعا کرے. کہ بس اتنا بولا, میری آنکھیں کھل گئیں. تو امام حسین جیسا امام کربلا جا رہا ہے. فلسفہ حسین سمجھو, مسئلہ یزید کا شراب پینا نہیں تھا. حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ وہ فکر, یزید کا پلان, یزید کی سوچ, یزید کی شاعری سے پتہ چلے گی. یزید برملا منبر پہ جاتا تھا, کہتا تھا کہ لا وحی نزل, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی نبی آیا, نہ کوئی جنت و جہنم ہے, یہ وہ ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم نے رچایا ہوا ہے. یزید نہ خدا کو مانتا تھا نہ نبی کو مانتا تھا. کہتا تھا کوئی وحی نہیں, کوئی نہیں, یہ بنو ہاشم جو سید ہے نا, یہ ان کا ڈھونگ ہے, یہ قرآن ان کا بنایا ہوا, کوئی جبرائیل نہیں ہے. اس لیے حسین یزید کے مقابلے میں گئے کیونکہ یزید منکر دین تھا. اب سمجھتے ہو نا, شاہ است حسین, بادشاہ دی است حسین, دی پناہ. یزید کا مسئلہ نہیں تھا, یزید دین کی جڑوں کو کاٹنا چاہتا تھا. پہلا پلان یزید کا. اب دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے حسین کی بیعت کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ حسین کی بیعت کا لینا ضروری ہے. اگر مولا حسین یزید کی بیعت کر لیتے اور پھر یزید اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو بولتا کوئی خدا نہیں, کوئی محمد نہیں, کوئی وحی نہیں, کوئی قرآن نہیں, لوگ بولتے بدبخت جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بولتا جس کا انکار کر رہا ہوں اسی کے گھرانے کے نواسے نے میری بیعت کر لی ہے.
ایمان کمزور ہوتا کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ سارے لوگ کافر بن جاتے، لیکن ایک بڑا حصہ کافر بن جاتا، دین کا منکر بن جاتا۔ دوسرا پلان یزید کا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرے گا حسین کو قتل کروں گا۔ اب قتل حسین سے یزید کیسے کامیاب ہوتا؟ مولا حسین کو اگر مار دے تو یزید کیسے کام کر؟ نہیں، قتل حسین سے نہیں۔ یہ جو توہین کر رہا تھا نا اہل بیت کی، یہ اس کے پلان میں شامل تھا کہ حسین کو قتل کرو، پھر حسین کی توہین کرو، ان کے بدنوں پہ گھوڑے دوڑاؤ، سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھو، ان کی ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، ان کی چادریں لوٹو، ان کی 4 سالہ بچی کو اتنے تماچے مارو جب یہ بازار میں چلے تو لوگ دیکھیں۔ رات کو نہیں، دن کو بازاروں میں لاؤ۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو۔ عقیدہ کیسے کمزور ہوگا؟ سب لوگ جب یہ ظلم دیکھیں گے نا آل رسول پہ تو آٹومیٹیکلی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو حسین کی مدد کرتا۔ کمزور عقیدے والے لوگ کہ خدا، اگر خدا ہوتا حسین کی مدد نہ کرتا۔ نبی کا نواسا جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے بیٹے کا گلا کاٹا گیا، اسی کی نواسیوں کو بازار میں لایا گیا۔ ارے اگر کوئی خدا ہوتا، اگر کوئی خدا ہوتا۔ آج بعض لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، بولتے ہیں اگر کوئی خدا ہوتا۔ لوگوں کے عقیدوں کو کمزور اتنا کر دو کہ وہ بولیں کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ یہ تو یزید کا پلان تھا۔ حسین کا پلان کیا تھا؟ انبیاء، اولیاء، ائمہ، ان کے اصول قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خدا کس طرح مدد کرتا ہے ذرا قرآن میں دیکھو۔ اللہ نے موسیٰ کی کب مدد کی؟ ابراہیم کی کب مدد کی؟ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تب بھی خدا نے مدد نہیں کی۔ جبرائیل نازل ہوئے، ابراہیم کہو تو اللہ کو بولوں تیری مدد کرے گا۔ جبرائیل جب تو دیکھ رہا ہے تو کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا؟ کارزن برزا وہ تسلیماً لامرے، وہ دیکھ رہا ہے اگر میرا جلنا اسے منظور ہے تو ابراہیم کو بھی منظور ہے۔ اور خدا مدد کیسے کرتا؟ اللہ کا اسٹائل دیکھو، خدا کا طریقہ دیکھو مدد کرنے کا۔ اچھا خدا نے جب ابراہیم کو بچایا تو بارش برسائی؟ نہیں۔ میں کہوں پروردگارہ تو نے سندھ میں اتنی بارش برسا دی، ایک دن ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے برسا دیتے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ آگ جلانے ہی کیوں دی اللہ نے؟ لکڑیاں انہوں نے جمع کی، آگ جلائی، اتنی آگ تھی کہ ابراہیم کو پھینکا نہیں جا رہا تھا۔ شیطان نے آ کے مشورہ دیا، انہوں نے منجنیق بنائی، منجنیق میں ڈال کے ابراہیم کو آگ کی طرف روانہ کیا۔ اے خدا تو آگ جلنے ہی نہ دیتا، تو بارش برسا دیتا، لکڑیاں گیلی ہو جاتی، آگ لگتی نہ۔ اللہ نے کہا نہیں، میرا اصول ہے، خرچہ دشمن سے کرواتا ہوں۔ بڑی اللہ کی عجیب ٹیکنیک ہے، خرچہ دشمن سے کرواؤں گا، انرجی دشمن کی لگے گی، بندے دشمن کے ہوں گے، مجمع دشمن لگائے گا، لیکن جیتوں گا تو میں۔ دشمن کی زمین میں پورا خرچہ دشمن کرے گا۔ یہ ایسے ہے کہ مثلا سیاسی جلسہ نون لیگ کرے، نعرہ خان کا لگ جائے تو وہ ساری محنت کر کے محنت پہ کیا پھیر دیتے ہیں؟ پانی۔ یہ اللہ کی ٹیکنیک ہے، خرچہ دشمن سے کرواؤں گا، سب کچھ دشمن سے کرواؤں گا، پوری گیم وہ تیار کرے گا اور سوچے گا وہ جیتے گا۔ اللہ نے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو کہا یا نارو کونی بردن و سلاما، یہ بھی نہیں کہا آگ بجھ جاؤ، کہا تو جلتے رہنا پر ابراہیم کو نہ جلانا۔ اتنا مجمع کھڑا کیا اور اس مجمع دیکھ رہا تھا اور جلتی ہوئی آگ سے ابراہیم صحیح سالم باہر آ گئے۔ اسی وقت خدا نے بازی کو پلٹ دیا۔ موسیٰ کا قصہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ ڈرے ہوئے تھے کہ خدایا اب میں کیا کروں؟ مجمع دشمن نے لگایا، جادوگر فرعون نے بلائے۔ اللہ کی ٹیکنیک ہے، وہ دشمن کو کھلی چھوٹ دیتا ہے، کہتا تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا، اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کو تو زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، کتنا زور لگایا
400 سالہ حکومتوں نے کہ علی کے چاہنے والے کو ختم کیا جائے، بم کے ذریعے، گولی کے ذریعے، پابندیوں کے ذریعے، ایف آئی آروں کے ذریعے، لیکن آج تک دشمن علی والوں کو روک سکا؟ اللہ کہتا ہے زور لگا، صدام کو بولا تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ آج اربعین کو دیکھو، ملینز لوگ کربلا جا رہے ہیں نا، ایک پالیسی دشمن کی، سارے جادوگروں کو بلایا، پریشان حضرت موسیٰ کہ پروردگارہ یہ سارے سانپ نکل آئے، لوگ پریشان ہیں، ابھی ہوں میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، انہوں نے رسیوں سے سانپ بنائے ہیں، تو ایک لکڑی پھینک لے۔ ایک آسان سارے اژدہا کو کیا کر دیا؟ اژدہا بن کے سانپوں کو کھا لیا۔ اب کربلا میں بھی اللہ کی ٹیکنیک دیکھیے۔ مولا حسین کہتے تھے خدا دین تیرا ہے، میں وہ کروں گا جو میری ذمہ داری ہے، دین کو بچانا تیری ذمہ داری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب یزید نے بولا نا کوئی خدا نہیں، اور اتنا ظلم کیا تاکہ لوگ بھی یہ سوچیں اگر کوئی خدا ہوتا تو حسین کی مدد کرتا، تو جب کٹیا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تھا نا تو حسین کے لبوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ام حسبتم ان اصحاب الکہف، جب یہ آوازیں سنی نا تو انہوں نے بولا اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو حسین اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ پھر سر جب اس کلیسا میں گیا تو مسیحی کے سامنے پھر سر نے بولنا شروع کیا۔ دوسرا خدا نے کہا اے یزید تیرا پلان تھا تو ایک جنگل میں آ کے حسین کو قتل کر دے تاکہ دنیا بھول جائے کوئی حسین تھا، میں بھی خدا نہیں اگر اسی جنگل کو مومنوں کی جنت نہ بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزو یہ جنگ دین ہے، بقاء دین، اپنی جانوں کو قربان کرو پر دین پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ آخرت بچتی ہے جب تیرا دین بچتا ہے، زندگی تب کامیابی کی زندگی ہے جب دین کی راہوں پہ چلے۔ یہ خاتون کہتی ہے میں اربعین پہ گئی، بڑے معجزات ہوتے ہیں اربعین پہ، کہتی ہے کہ میرے ساتھ میری بوڑھی ماں تھی جو چل نہیں سکتی تھی، ویل چیئر پہ تھی، اربعین کی واک تھی، میں ماں کو ویل چیئر پہ بٹھایا، میری کہتی ہے 2-3 مہینے کا بچہ تھا، کبھی چل چل کے تھک جاتی تھی، وہ بچہ اپنی ماں کو دیتی تھی جو ویل چیئر پہ تھی، کہتی تھی رش بہت تھی، کبھی ہم آگے پیچھے ہو گئے تو اچانک میری ماں ہم سے اوجھل ہو گئی، کافی دیر کے بعد جب ماں ملی تو اس کی گود میں میرا بچہ نہیں تھا۔ اب سوچو کسی کے 3 مہینے کا بچہ گم ہو جائے تو اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ماں سے پوچھا ماں بچہ کہاں گیا؟ کہا ویل چیئر چلاتے چلاتے وہ پچھلا بندہ تھک گیا، تو ایک جوان ہمارے ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ میں بچے کو اٹھا کے تھک گئی ہوں، تو اس نے کہا کہ ماں جی آپ بچہ مجھے دیں، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ لیکن پھر اچانک پیچھے سے کوئی مجمع آیا، بھیڑ آئی، وہ بھی جوان آگے پیچھے ہو گیا، بڑا ڈھونڈا وہ ہمیں ملا نہیں۔ یہ ماں کہتی ہے ہم کربلا پہنچے، مولا کے حرم گئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، ملینز لوگ ہیں، 3 مہینے کا بچہ کیسے ملے؟ نے کوئی نمبر حرم والوں کو بتایا، کہا 3 دن گزر گئے بچہ نہیں ملا، ماں کے ساتھ مرنے والی حالت ہو گئی، 3 مہینے کا بچہ۔ کہتی حرم حضرت عباس میں گئی اور بڑا روئی، حاجی عباس آپ کی زیارت پہ آئے ہیں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ کو علی اصغر کا واسطہ، میرے اندر رباب جتنا حوصلہ نہیں ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، مولا بچہ دلا دو، میں اس کے بغیر کربلا سے نہیں جاؤں گی۔ اتنے میں کہتی میرے ساتھ جو عورت کھڑی تھی اس نے دور سے کہا وہ ویل چیئر آپ کی اماں کا نہیں ہے؟ کہتی ہاں تھوڑا آگے ویل چیئر پڑا ہوا تھا۔ کہتی میں آگے گئی، میں نے کہا ویل چیئر تو وہی ہے، ویل چیئر بھی کئی دنوں سے ویل چیئر کو بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ کہتی ویل چیئر کے سامنے ایک عرب خاتون بیٹھی تھی، اس کی گود میں 3 مہینے کا بچہ تھا جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا یہ تو میرا بچہ ہے،
دوڑی دوڑی گئی روتے روتے، اس بچے کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے کہا میرا بچہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہی ہے میں 3 دن سے روز آتی ہوں یہاں پہ، آپ کے پاس میرا بچہ کیسے پہنچا؟ کہتی 40 سے پہلے میں نے، کہہ رہی میں بڑی غریب ہوں، میرے پاس سارے جتنے لوگ ہیں نا کربلا میں مولا کے زائرین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی گھر میں بلاتا ہے، کوئی سفرے لگاتا ہے، کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی نیاز کرتا ہے، کوئی دیگ اتارتا ہے۔ میں اتنی غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جھوپڑی میں رہنے والی ہوں۔ میں آتی تھی غازی عباس کے حرم میں نے کہا غازی عباس میں بڑی غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن میرا بھی دل ہے نا، میں کوئی نظر کروں، کوئی نیاز کروں، کوئی آپ کے ظاہر کی خدمت کروں۔ کہ اس دن بڑی روئی، گویا میں نے کہا غازی عباس میں غریب ہوں، کیا مطلب آپ کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا غریبوں کے لیے خدمت کا موقع نہیں، صرف امیر سبیلے لگائیں گے؟ کہتے دعا کر کے غازی عباس کے حرم سے گھر گئی، اپنی جھوپڑی میں سوئی، خواب میں عباس کو دیکھا۔ کہ کس نے کہا ہم تجھ سے خدمت نہیں لیں گے، ہمارا 3 مہینے کا ظاہر ہے، اس کی تو نے 3 دن خدمت کرنی ہے۔ میں نے کہا 3 مہینے کا ظاہر، کیا خدمت کروں؟ کہ خدمت یہ ہے تو اسے دودھ پلا، وہ پیاسا ہوگا اسے دودھ پلانا، اور ہر روز دودھ پلانے کے بعد رات کو میرے حرم میں آ کے بیٹھ جانا، جب اس کو جانا ہوگا خود بخود لینے والے تجھ سے اسے لے کر چلے جائیں گے۔ مولا ملے گا کہاں؟ کہ میرے حرم آنا، ملے گا بھی حرم سے ہی۔ کہتی جب سے 40 کے دن شروع ہوئے میں روز آ رہی تھی، کون سا 3 مہینے کا ظاہر ہے، کس کو میں نے دودھ پلانا ہے؟ روز آتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا، دیکھتی تھی کوئی بچہ مجھے دے گا۔ اتنے میں ایک دن آئی، ایک جوان تھا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، میں نے دیکھا بچہ بہت رو رہا ہے، آگے بڑھی، میں نے جوان کو بولا بچے کو پیاس لگی ہے، مجھے دو گے نہیں؟ جوان نے جب دیکھا تو وہ گونگا تھا، کانوں سے بہرا تھا، اس نے اشارے کیے بچہ میرا نہیں، میں بھی کئی دیر سے پریشان کھڑا ہوں، اسے کون دودھ پلائے گا؟ میں نے کہا مجھے دے، میں سنبھالتی ہوں۔ وہ مجھے دے کے چلا گیا، کہ ہر روز اسے گھر لے کر جاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، پھر آ کے عباس کے حرم میں بیٹھ جاتی ہوں، اس انتظار میں کہ کہا تھا یہ 3 دن تیرا مہمان رہے گا۔ آج آخری رات پوری ہو گئی تھی، میں آ کے بیٹھ گئی، مجھے یقین تھا جب عباس نے کہا ہے کوئی نہ کوئی تو اسے لینے کے لیے آئے گا، تو کربلا جاتا نہیں، تیرے جانے سے پہلے وہ تیری خدمت کے لیے خادمین کو لگا دیتے ہیں۔ یہ کریم گھرانہ ہے میرے عزیز، قدر کرو اہل بیت علیہ السلام کی۔ اگر وہ ہماری فکر کرتے ہیں تو ہمیں بھی آل رسول کی تھوڑی فکر تو کرنی چاہیے۔ کبھی بھی ایسا عمل نہ کرو جس سے اہل بیت کا دل دکھے۔ باب الحوائج ہیں حضرت عباس، فرمایا حسین کی زیارت سے پہلے میرے عباس کی زیارت کیا کرو، گویا احسان ہے عباس کا، یہ واحد سر ہے جو گھوڑے کی گردن سے بندھا رہا، کیونکہ جب جب نو کے نیزہ پہ جاتا تھا نگاہ زینب پہ پڑتی تھی، ادب کی خاطر پھر زمین پہ گر جاتا تھا۔ صاحب جلال صاحب عظمت ہیں، کئی معجزے حضرت عباس کے وقت میں کمی ہے، لیکن یہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ خدا تجھے فرش عزا پہ بلاتا ہے۔ لوگ ہنسانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، شیعہ رلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کیونکہ یہ رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے، ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کوشش کیا کرو ان دنوں میں جتنا ہو سکے امام حسین پہ گریہ کیا کریں، اور دعا کیا کریں اے خدا اگر آنکھوں سے آنسو بہے ہیں تو آنکھوں کو پاک بنا، اور ان آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب کر، دلوں کو کربلا لے جائیں، زبانوں کو معطر کریں، امام حسین کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین
وعلى آل ابن وعلى سب مل کے السلام علی الحسین وعلی آل ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی آل ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر اتنا کیوں روتے ہیں فرمایا پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید ہو گئے آئے پوچھنے والے میرا ایک یوسف نہیں میرے سامنے میرے 18 یوسف مارے گئے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے میرے علی اصغر کا گلا کاٹا گیا لیکن تو نے سچ کہا شہادت میرا ورثہ اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا لیکن یہ بتا کیا ماں بہنوں کے ساتھ وہ شرابی کی دربار میں جانا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا اللہ جانے مولا زین العابدین نے کیسے برداشت کیا ہوگا نظروں کے سامنے سکینہ کو تماچے مار نظروں کے سامنے ماں بہنوں کو شرابی کی دربار میں لایا گیا آیت اللہ کشمیری کچھ طالب علم آئے مولانا حضرت عباس کی قبر ٹوٹ گئی کچھ مزدوروں کو بھیجیے قبر بنانے کے لیے آقا کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا اللہ آپ کو قبر غازی کی زیارت نصیب کرائے کہ
خود آؤں گا اپنے ساتھ 2-3 طلباء کو لیا سرداب میں گئے جہاں پہ اصل قبر موجود ہے جورابیں اتاری امامہ اتارا خود حضرت عباس کی قبر کی مرمت کرنے لگے ایک مرتبہ ایک طالب علم قبر کو دیکھ کے اس نے سوال کیا کہنے لگا آغا کشمیری میں نے روایات میں پڑھا ہے غازی عباس کا قد بڑا تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے کہ جس کا قد بڑا اس کی قبر چھوٹی کیوں فرماتے مجھے بھی پتا نہیں تھا میں نے مولا سے التماس کیا خواب کے عالم امام زین العابدین کی زیارت ہوئی امام نے فرمایا کشمیری میرے شیعوں کو بتا دے کبھی سوچا سارے شہداء حسین کے ساتھ ہے عباس کی قبر اتنی دور کیوں ہے کہا میں چچا کا جنازہ اٹھانے گیا تھا لیکن میرے شیعوں کو بتانا مجھ سے جنازہ اٹھایا نہ گیا وہ کسی ظالم نے بازو کاٹے تھے وہ کسی ظالم نے پاؤں کاٹے تھے کہ عربن عربا وہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے مجالی سے اٹھائے نہیں گئے میں نے ابا کی دامن میں ٹکڑے جمع کیے ایک چھوٹی سی قبر بنائی میرے عباس کی قبر اس لیے چھوٹی ہے صرف حسین کو عباس پہ ناز نہیں تھا زینب کو بھی عباس پہ بڑا ناز تھا جب مولا کے پاس آئے مولا اذن جہاد دیجئے فرمایا عباس میں تجھے روکتا نہیں لیکن پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگو تیری بہنوں کو تجھ پہ بڑا بھروسہ بڑے ادب سے بی بی زینب کے خیمے کے باہر آئے فرمایا آقا زادی غلام اجازت مانگنے آیا ہے بی بی زینب نے کہا عباس خیمے کے اندر آ بڑے ادب سے بی بی زینب کے سامنے بیٹھ گئے بی بی نے کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو عباس سنتا جا جب بھی کوئی بی بی پریشان ہوتی ہے میں کہتی ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی میرا عباس زندہ ہے عباس میں تجھے روکتی نہیں لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری بی بی عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ کوفے میں آنے والا تھا بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو بازاریں بند ہونے دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو عباس رات ہو گئی شہر خالی ہوا خود بابا علی میرا استقبال کرنے کے لیے آئے بابا نے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما ابھی سواری تھوڑی آگے بڑھی تھی بابا نے کہا زینب ذرا ہماری سے پردہ ہٹانا عباس میں نے پردہ ہٹایا بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار عباس میری سمجھ میں نہیں آیا اللہ جانے عباس پہ کیا گزر رہی ہوگی عباس میری سمجھ میں نہیں آیا بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں بیٹیا اور بازار لیکن میں نے کچھ بھی نہ کہا سواری تھوڑی آگے بڑھی پھر بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا عباس میں نے پردہ ہٹایا بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھروں کی چھتیں ہیں
عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. سواری تھوڑی آگے بڑھی. بابا نے پھر سے کہا زینب بیٹی ذرا پردہ ہٹانا. عباس جیسے میں نے پردہ ہٹایا میں نے کیا دیکھا؟ بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک. عباس میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں تو حسن کو دکھائیے, اگر چوک دکھانے ہیں عباس کو دکھائیے. بابا بیٹیا اور بازار. عباس بابا نے میری سواری بٹھا دی. بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے, کبھی میرے سر کو چومتے. کہا زینب یہی بازار ہوگا, تیرے ہاتھوں میں رسیاں, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی. عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. میں نے کہا بابا آپ امام ہیں, علم غیب جانتے ہیں, لیکن میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی. بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اس کا کوئی نام نہیں لیتا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے, اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا. اب سنیں گے بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا. کہا عباس کھڑا ہو جا. دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے. کہا خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے, میرے ہاتھوں میں رسیاں بدنے کا وقت قریب ہے. عباس خدا حافظ. کب بی زینب نے غازی کو یاد کیا. روایت کے جملے غازی عباس ایک ذاکر کے خواب میں آئے. فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں نے یہ پڑھا کہ آپ کے بازو قلم ہوئے, میں نے یہ پڑھا آپ کی آنکھ میں تیر لگا. کہ یہ میرے مصائب ہیں پر میرے اصلی مصائب نہیں. کہ غازی آپ خود بتائیے کہ میرے عزاداروں کو بتانا اگر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی. ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا, میں تیر کو نکالتا تو کیسے نکالتا, میرے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے سر کو بڑا ہلایا لیکن تیر میری آنکھ سے نہ نکلا. اے میرے عزادار میرا قد بڑا تھا, میں نے سر کو جھکایا, گھٹنوں کو اٹھایا, تیر کو گھٹنوں کے بیچ میں دیا. جیسے میرا سر جھکا کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا. یہ بھی میری اصل مصیبت نہیں. غازی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا کربلا کا جو بھی جب گھوڑے سے گرا اس کے بازو سلامت تھے, لیکن جب کربلا کا واحد شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے. میری آنکھ میں تیر تھا, میں منہ کے بل زمین پہ گرا. میں کربلا کا واحد شہید ہوں, میرے بازو سلامت نہیں تھے, میں کیسے سہارا لیتا, میں منہ کے بل زمین پہ گرا. ایک جملہ میری طرف سے غازی عباس یہ سچ ہے, کربلا میں کوئی آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا, لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب ایسے گری
جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہ مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا؟ اور زینب کے تو بازو سلامت تھے. جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو میری ان دادیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. زینب ایسے گری جیسے عباس زمین پہ گرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.